لیکن سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ زنا سے بچا کیسے جائے، وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے افعال ہیں، کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کرنے سے بندہ اس بدترین گناہ سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں، بہت سے لوگ معلومات کرتے ہیں کہ ان سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو ان کو کون سے عمل اختیار کرنے چاہیے جس کی بنیاد پر وہ اس عمل سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت دل کے اندر نہیں ہوگی، آپ کتنے ہی زیادہ مضبوط کیوں نہ ہوں، کتنی ہی زیادہ کوششیں کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی زیادہ آپ منظم طریقے پر زندگی جی لیں، لیکن آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو قدم قدم پر برائیوں سے روکنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی ایک ایسی سیڑھی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اگر کوئی شے ہے تو دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنت کا وعدہ فرمایا۔ کیونکہ یہ تصور، یہ خیال ہر انسان کے دل میں ہونا ضروری ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، اور میرے سے اللہ تعالیٰ ہر عمل کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ جب یہ خیال دل کے اندر پختہ ہو جائے گا اور اس بات پر مکمل یقین انسان کا ہو جائے گا، تو پھر وہ گناہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر اللہ کی ذات کا استحضار کر لے اور اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا کر لے۔ اور دوسری چیز جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے۔ اگر نگاہوں کی حفاظت ہو گئی تو زنا سے بچنا آسان ہو جائے گا، بلکہ زنا کی طرف انسان جائے گا ہی نہیں، کیونکہ آنکھوں کو بڑا دخل ہے۔ زنا کی جو شروعات ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، جھکا کر رکھیں، نیچا رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے پہلے اللہ نے نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان دونوں میں بڑا لنک ہے، بڑا کنیکشن ہے، کیونکہ جب تک نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے آدمی انہی آنکھوں سے بدنظری کرتا ہے، انہی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتا ہے، پھر آنکھوں سے وہ منظر دل کے اندر آتا ہے، اور دل کے اندر امنگیں پیدا ہوتی ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان جو ہے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات آنکھوں سے ہوئی۔ اگر آنکھوں پر ہی پہلے پٹی باندھ لی جاتی، اگر آنکھوں کو ہی جھکا لیا جاتا، آنکھوں کی حفاظت کر لی جاتی، تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ شروعات آنکھوں سے ہوئی، اس وجہ سے زنا کے ارتکاب میں آنکھوں کو بڑا دخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر، انسان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے بڑا کامیاب وار کرتا ہے، انسان کو بڑی آسانی سے اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو آدمی میری رضا کی خاطر اپنی نگاہوں کو بدل لے، کوئی گناہ کا منظر اس نے دیکھا، کوئی نامحرم اس کے سامنے آ گیا، اس نے اس کو دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف سے اس نے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیا، اللہ تعالیٰ ایسا ایمان اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت، چاشنی، مٹھاس اپنے دل کے اندر وہ محسوس کرتا ہے۔ تو پتہ چلا زنا سے بچنے کے لیے دوسرا جو عمل ضروری ہے وہ ہے نگاہوں کی حفاظت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے تاکہ نگاہوں کی حفاظت آسانی سے ہو سکے،
عورتوں کو حکم دیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، گھروں کے اندر رہیں، اور اگر گھر سے باہر جانے کی کبھی ضرورت پیش آ جائے تو پھر پردے کے ساتھ جائیں، سر سے لے کر پیر تک ایسی چادر اپنے اوپر لٹکا لیں جس میں کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ غیر محرموں کی نظریں عورتوں پر نہیں پڑیں گی، اور جب غیر محرموں کی نظریں محفوظ ہوں گی تو پھر معاشرے کے اندر زنا بھی جو ہے ختم ہو جائے گا، زنا کے جو داعیے ہیں، زنا کے جو تقاضے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا بھی حکم دیا ہے، پردہ بھی اس سے متعلق ہے۔ تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے زنا سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر اس کو عبرت کی نیت سے، نصیحت کی نیت سے اگر سنا جائے اور دل کے اندر اس کو اتار لیا جائے تو زنا سے خود بخود نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو حضرات صحابہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تو انہیں بڑا غصہ آیا، جذبات میں آ گئے اور وہ بھڑک گئے، اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو روک دیا اور اس کو بڑے پیار سے، شفقت سے، مواعظانہ انداز میں اپنے پاس، اپنے قریب بٹھایا اور اس کو سمجھایا، اچھا ایک سوال کا جواب دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا رسول اللہ میں تو ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر غیر بھی، سامنے والا بھی کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر سامنے والا کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ آپ نے اس سے سوال کیا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ قطعاً برداشت نہیں کروں گا، قطعاً اس چیز کو پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے والا بھی نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آپ نے اسی طرح خالہ کا حوالہ دیا، پھوپھی کا حوالہ دیا، اور یہ سارے سوالات کا جواب اس نے نفی میں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے دل کو ٹھنڈک دے، پاکیزگی عطا فرما دے اس کے دل میں، اور یہ جو گناہ کے داعیے پیدا ہونے ان کو ختم فرما دے۔